السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آج کافی خبریں، جہانگیر ترین کی کافی ڈیولپمنٹ ہے، پھر تحریک لبیک والوں کی بھی ڈیولپمنٹ ہے، پھر عمران خان نے جو تحریک لبیک کے اوپر ریزن دیا اس کے اوپر ہے، کافی بیوروکریٹس کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں۔ اور اب کمبھ کا میلہ اور تبلیغی جماعت کا اجتماع، اس کے بارے میں ایک میں نے بڑی امپورٹنٹ آپ کو خبر بتانی ہے، لیکن رائیونٹ کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، کل بتائی تھی۔ اب آپ کو میں تفصیل سے ذرا بتاؤں کہ جہانگیر ترین کے پاس لیٹسٹ تقریباً 30 لوگوں کا ممبران کا اجلاس ہوا، اور اس میں راجہ ریاض صاحب کافی ایکٹیو ہیں، سب سے زیادہ ووکل ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کئی لوگوں نے استعفے دینے کی پیشکش بھی کی۔ جہانگیر خان ترین نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اب یہ استعفوں کا ٹائم نہیں ہے۔ جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ جی میں اسیس کر رہا ہوں ساری سچویشن کو کہ کون لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ ہے کہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو جہانگیر ترین اور عمران خان کی صلح کرانے کے لیے بھی اب میدان میں آ گئے ہیں، اور اس وقت کافی ایفرٹ ہو رہا ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی پرسنل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اور شاہ محمود قریشی، یہ دونوں کافی پیش ہیں جہانگیر ترین کو سزا دلوانے پہ، اور ان کو یعنی آگے تک اس کیس کو پش کرنے کے کافی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پروب ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن ایک طریقے کے تحت، قاعدے کے تحت۔ وفاقی وزراء جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے اور بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ سبطین ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کہ جو جیل بھی رہ کے آئے، جن کے اوپر انکوائری بھی ہوئی اور اب دوبارہ سے وزیر ہے۔ تو جہانگیر ترین کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ انکوائری میں بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، پھر سے آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جہانگیر ترین نے آج یہ کہہ دیا کہ جی میں ابھی تک تو چپ ہوں، لیکن تھوڑے دن میں پھر سارے اپنے جو پیچھے لوگ شامل ہیں ان کو کھولوں گا بھی ان کے متعلق۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور عمران خان کی بیسیکلی ٹویٹ جو ہے وہ پاکستانیوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فارنرز کے لیے ٹارگیٹڈ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو انہوں نے انگریزی میں کی، دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ تحریک لبیک کے اوپر جو آپریشن ہوا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہوا ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن انہوں نے کریٹ کی، 500 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، کئی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، جس میں پولیس کے اہلکار بھی ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے کی کہ گھراؤ جلاؤ کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف ہوا، یہ کسی کے مذہبی عقیدے کے مطابق یعنی نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بیوروکریسی میں دوڑیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ بیوروکریسی اور پولیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آج بھی مجھے 2 سی سی پی اوز کے میسج آئے ذاتی طور پہ، ان کا دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 اے سی آر جو ہیں وہ ایوریج آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے محکمانہ، لیکن ان دونوں میں 1 سال کا گیپ ہونا چاہیے۔ ہمیں پچھلی دی اے سی آر ایوریج اور ابھی جان کے اس سال کی بلو ایوریج دے دی، جو کہ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگ جو ہیں، جس میں ہمارے بڑے پرانے، آپ کو یاد ہوگا عمر شیخ صاحب سی سی پی او لاہور کے جو رہ چکے ہیں، بڑے میڈیا میں گرم بھی رہتے تھے، وہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اس کے خلاف۔ لیکن حکومت نے اندر سے جو مجھے پتا چلا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف یا ان بیوروکریٹس کے خلاف جو اندر سے شریف فیملی کو بے انتہا ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو آپ پکڑیں گے، اور ان کو آپ چھوڑیں گے نہیں، یا تو ان کو جبری ریٹائر کریں گے یا ان کے اوپر دیگر جو ہے ان کو او ایس ٹی بنایا جائے گا، لیکن اب ان کو سامنے نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ حکومت نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا۔ رانا ثناء اللہ نے جو کل پریس کانفرنس کی، وہ تو باقاعدہ ایک ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور ریاستی اداروں کو، کام کرنے والوں کو دھمکیاں دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے خلاف ایکشن لینے سے پہلے سوچ لو، تمہارے بیوی بچے ہیں، تم لوگ بھی ہو، کل کو ہماری حکومت دوبارہ آنی ہے تو پھر دیکھنا ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ اس طرح کی تڑیاں نہیں دیتے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے، ہم پہ پہلے بھی بڑے پرچے ہوئے، ہم یہ بھی نپٹ لیں گے۔ اے این ایف کی وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ اس پرچے کا ابھی تک کیا کر لیا، لیکن اب یہ کافی گڈمڈ ہو گئی ہے۔ رائیونٹ کی کہانی تو میں آپ کو کل میں اس کے بیک گراؤنڈ تو بتا چکا ہوں، لیکن اس کی بیسک تفصیل یہ ہے کہ 1000 کنال سے بھی زیادہ زمین ہے جو پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، اور اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اب یہ سارا قبضہ جو ہے 4 سالوں کے اندر ہوا۔ میاں صاحب اس وقت پاور میں تھے، کوئی آپ کو سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے گیس کرنے کے لیے،
اور وہ پہلے ایک خاتون کا نام تھا، ان سے میاں صاحب کی والدہ کا نام آیا، ان کے والد کا نام ہوا، میاں صاحب کا نام ہوا، بچوں کا نام ہوا، لیکن پورے بورڈ آف ریونیو میں کوئی ایک بھی اس کا سپورٹیو ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ زمین بکی، نیلام ہوئی، اس کی بولیاں لگیں، یہ بولیاں آئیں اور اس کے اوپر یہ آکشن ہو گیا، آپ نے سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے نام کرا لیا کیونکہ آپ حکمران تھے، آپ کی حکومت تھی۔ اچھا، اب نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ جی اس کو گرانے کے لیے کنٹینرز لائے گئے۔ اب کنٹینرز جو تھے وہ ٹریفک کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے کیے گئے تھے، تحریک لبیک والے کیونکہ نکلے ہوئے تھے ہر طرف اور رائیونڈ کی طرف بڑا اجتماع تھا، تو انہوں نے سیو کرنے کے لیے ڈفرنٹ سڑکوں کو کاٹنے کے لیے حکومت نے کنٹینرز لگائے۔ حکومتی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کنٹینر سے محل نہیں گرایا جاتا، بلڈوزر سے گرایا جاتا ہے، تو بلڈوزر دکھائیں ہم نے کون سا منگایا ابھی تک، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ باری آنے والی ہے، بلڈوزرز آنے والے ہیں اگلے چند دنوں میں، مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ ہو جائے گا۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کے اہل خانہ کی، بالخصوص حمزہ شہباز کی، ان سے ملاقات ہوئی جیل کے اندر، اور بڑی طویل ملاقات تھی، ایک 2 گھنٹے کی، اور اس میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ جو لوگ ہم پہ سیاسی داؤ پیچ کھیل رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نووارد نہیں ہیں، ہم نوزائیدہ نہیں ہیں سیاست میں، ہمیں پتہ ہے نوچے ہتھ کنڈوں کا، اور ہم ان سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ اور اب آخر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کمبھ کا میلہ ہو رہا ہے۔ کمبھ کا جو میلہ ہے اس میں تقریباً 5 کروڑ افراد جو ہے شریک ہو رہے ہیں۔ آپ یاد کریں پچھلے سال رمضان سے پہلے تو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا انڈیا میں، اور 1,000 پیشنٹ روز ہو رہے تھے، تو اس وقت پوری ایک کیمپین شروع ہو گئی کہ یہ مسلم وائرس ہے، تبلیغی جماعت کا وائرس ہے، اور تبلیغی جماعت نے اس ٹائم پہ اجتماع کیا، اس کی وجہ سے یہ پھیل گیا، اور پورے ہندوستان میں کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، آئسولیشن کا شکار کر دیا، مارا پیٹی ہوئی، کافی کچھ ہوا، لوگوں کے گھر نظر آتش ہوئے، دکانیں گرائی گئیں۔ لیکن اس سال اب کمبھ کا میلہ ہو رہا ہے، اور اب آپ دیکھیں ریکارڈ انفیکشنز اور ریکارڈ پیشنٹ جو ہیں انڈیا میں آ رہے ہیں، 1,00,000، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ ایک ایک دن کے اندر اتنے ہو رہے ہیں، لیکن اس میلے کو روکا نہیں ہندوستان کی حکومت نے، اور انہوں نے 5 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہونے دیا۔ ان کا خیال ہے کہ جی کالی دیوی جو ہے یا کالکا دیوی جو ہے وہ ہمیں کیور کر دے گی، اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم اس سے مریں گے نہیں، اور لوگ وہاں پہ بہت کثیر تعداد میں مرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بین الاقوامی دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا یہ ایک لوز بال ہے نریندر مودی کا، اور یہ جتنے انڈینز اب ٹریول کریں گے پوری دنیا میں، جہاں جہاں جائیں گے، یہ تھرڈ میوٹیڈ فارم آف وائرس جو ہے اس کو لے کے جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی یہ جائیں گے وہاں یہ موت کا پروانہ لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو ہندوستان کو تو ٹوٹل بلاک کرنا پڑے گا اور کٹ آف کرنا پڑے گا، اور ان کا یہ دوگلا چہرہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ کتنے ریکلیس اور کیئرلیس ہے۔ بہرحال ابھی تک کی اتنی خبریں ہیں، مزید ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ تک ضرور لے کے آؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔